اپنے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ساتھ میں میرے مخاطبین، میرے بھائی اور بہنیں، بیٹے بچے، جوان بوڑھے، مرد عورتیں، وہ بھی توجہ رکھیں اور دیکھیں کہ کہیں ہم اس حمام میں سب ننگے تو نہیں ہیں، اور ہمارے کہیں ضمیر مر تو نہیں چکے، احساس کا فقدان ہمارے اوپر کہیں غالب تو نہیں آ گیا، اور انسانیت کے جنازے ہمارے ہاتھوں سے کیوں اٹھ رہے ہیں۔ میں ابھی ایک خبر کو دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کے ایک مین روڈ کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ سامنے ایک بہرا بچہ رہتا ہے، یہ ڈیف ہے، بہرا ہے، یہاں ہارن بجاؤ گے بھی تو وہ سنے گا نہیں، لہذا متبادل کیا ہے کہ آپ نے اپنی سپیڈ کو 2.5 کر لینا ہے، اس سے اوپر نہ ہو، گاڑی اتنی سلو ہو کہ بچے کا نقصان نہ ہو پائے۔ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی۔ ایک طرف ایک بہرے بچے کے بارے میں ریاست یہ سوچ رہی ہے کہ یہاں اس کا نقصان نہ ہو، بہرا ہے، سن نہیں سکتا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سپیڈ سلو کر لیں، اور دوسری طرف فلسطین کے چپے چپے کے وہ بچے جہاں ایک طرف کیمپس لگے ہوئے ہیں، درمیان میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف قبریں ہی قبریں ہیں، اس ماحول کے درمیان میں ان میزائلوں کی سپیڈ کیا ہے یہ بھی کوئی دیکھے گا، یہ دو رنگی کیا ہے، احساس کے انداز بدلے نہ ہوں۔ اور قرآن مجید کی زبان میں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، آج پوری انسانیت، اس کے ضمیر گونگے بھی، بہرے بھی، اندھے بھی، اور یہ ممکن ہے کہ بہرا اسے کچھ سنا دیا جائے، اندھے کو کچھ دکھا دیا جائے، اور گونگے کو کچھ بلوا دیا جائے، مگر مجال ہے کہ اتنی طاقتیں، اتنے علم، اتنے حلم اور اتنا کچھ رکھنے والے، اتنے بڑے بلاکس والے، اپنے یا غیر، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی علمبردار ساری ٹیمیں اور این جی اوز جو بول پڑیں یا کچھ کہہ سکیں یا کچھ کر سکیں، تو احساس کا فقدان ہے، انسانیت کے جنازے ہیں۔ اسی طرح میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میری ٹیبل پہ، میری سحر میں، میری افطار میں، میرے دسترخوان کے اوپر، میرے منہ کو لگی ہوئی کچھ مشروبات، کچھ معقولات، کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ پینے کی چیزیں، کچھ میٹھی، کچھ کڑوی، کچھ چٹنیاں، یہ اس قدر مجھے بھا گئی ہیں۔ دنیا میں نے دیکھا ہے کہ اگر میرا بیٹا سامنے دکان والا اسے مار دے اور اس کا خون ہو جائے یا زخمی ہو جائے، میں ساری زندگی پھر اس دکان کا رخ نہیں کرتا، کیونکہ درد میرا ہے، چوٹ میری ہے، بچہ میرا ہے، خون میرا ہے، احساس میرا ہے، ادراک میرا اپنا ہے، میں کبھی بھی اس کی طرف منہ نہ کروں۔ لیکن چونکہ یہ بچے فلسطین کے ہیں، اہل غزہ کے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے ہیں، وہ اور ہیں، ہم اور ہیں، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں میرے منہ کو لگی ہوئی کوک اور پیپسی، یہ مشروبات، یہ سوڈے، یہ میٹھے، یہ کڑوے، یہ ان کی برانڈڈ یہودی عیسائی چیزیں، ان چیزوں کی شیاطین کی وہ میرے منہ پہ اور میرے گلے میں اور پیٹ میں اترنی ضروری ہیں۔ فلسطین کے بچوں کا خون تو پرایا ہے، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ حضرات اپنا بھی بچہ ہے اور وہ بھی بچہ ہے۔ اسی طرح میں آگے دیکھ رہا ہوں، گونگے اور بہروں کی دنیا میں میں بھی جی رہا ہوں، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ اس کا بچہ بھی میرے جگر گوشے کی طرح ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ یہ شعر تو ہم نے پڑھے، مگر دل ٹوٹے، جگر ٹوٹے، آئینے ٹوٹے، کوئی کانچ کی چیز ٹوٹی تو مجھے آپ کو گھر میں فکر ہوئی، مگر کہاں کہاں کیا کیا ٹوٹا،
मोमिनीन के दिल, मुस्लिमीन के दिल, अहले ईमान के दिल, अहले तकवा के दिल, रब से जुड़े हुए लोगों के दिल, वमा नकमू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद, जालिमों उन्हीं के दिल तोड़ रहे हो और उनके जिगर गोशे मार रहे हो जिनके नाम पे इंसानियत का ढंढोरा पीटते हो। ये भी तो कुछ हैं, दिल रखते हैं, और जुर्म क्या है कि ये अपने रब का कलमा पढ़ते हैं और दम भरते हैं, शायद कि वो अभी छोटी कलियां और फूल तुम्हारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं थे, लेकिन वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। रोजे का मतलब ही एहसास था, रोजे रखता रहे। हां, कहने वाले ने कहा कि रोजे रखता है वो सारे बाकायदगी से, बस एक मेरा एहसास नहीं रख पाता साजिद। हां, रोजेदार पूरी दुनिया में रोजा रख के हर चीज की फिक्र है, पकोड़े नहीं है फिक्र है, समोसे नहीं है फिक्र है, चटनी नहीं है फिक्र है, दही नहीं है फिक्र है, रोटी सालन चावल नहीं है फिक्र है, कचूरी नहीं है फिक्र है, मगर मेरा बच्चा जख्मों से चूर चूर है, किसी को एहसास तलक नहीं। हम खाते रहे, हम पीते रहे, कभी अपने बच्चों की लाशें नीचे तड़पती होती और ऊपर दस्तरखान बिछे होते, मैं देखता कि लुकमा कैसे गुजरता था, मगर चल रहा है। दूसरी तरफ मैं देखता हूं गुर्बत ने डेरे डाले हैं और अमीर का एहसास खत्म, एहसास का फुकदान, गुर्बत के जनाजे अमीरों के कंधे पे देख रहा हूं। गरीबों को एक लुकमा नहीं रोटी का मुयस्सर, उम्रे पे उम्रे का रुझान हर तरफ है। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। हजरात, कभी किसी के घर जाके, हां मांगने वाले आए, चल के आए, चिमट के मांगा, इल्हा से मांगा, गाली दे के मांगा, डंडे के जोर पे मांगा और चिपक चिपक पे मांगा, जान छुड़ाने को दे दिए, और जिनकी जान जा रही थी मगर वो मांगने वाले नहीं थे, हाथ फैलाने वाले नहीं थे। एहसास का फुकदान, पैसे का जनाजा अमीरी के कंधे के ऊपर, ना मैं वहां जा सका ना वो वहां जा सका। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, ये दो दोहरे तराजू हैं। मेरा बच्चा भूखा हो तो ऑनलाइन ऑर्डर लग जाए, हमसाये का गरीब का बच्चा भूखा हो, भरी फ्रिज से भी मैं कुछ निकाल के नहीं दे सकता। हां, लेने और देने के पैमाने हमने और रख लिए। अल्लाह कहते हैं तबाही और बर्बादी है ऐसे ज़मीरों के लिए जहां ज़मीरों का फुकदान हो, इंसानियत के जनाजे हों। हजरात, हमने देखा, रब कहते हैं अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐसे बेदीन देखे तूने? अल्लाह ये तो सब कलमा पढ़ते हैं, कहा अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अल्लाह ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं बेदीन हैं, अल्लाह ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलते हैं। फरमाया अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये बेदीन दीन को झुठलाने वाला पता है कौन है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, ये वही है जिसके मोहल्ले में यतीम धक्के खा रहा है। ये वही है जो ना खुद करता है ना करने देता है, ना एहसास रखता है ना एहसास जागने देता है, ना आगे बढ़ता है ना किसी और को तरगीब दिलाता है, ना अपने हाथों से दे पाता है ना किसी को कहता है कि आगे दीजिए। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, ये बेदीनी के इस वक्त हमारे कंधों पे दीन के जनाजे लेकर के हम घूम रहे हैं। हजरात, इसी तरह आप देखिए जरा किस तरीके से हमारे मुआशरे ने हमारी मईशत को, हमारी माश को और हमारी मुआशरत को, कानून और कायदे को इम्बैलेंस किया है कि पीतल की बालियों में बेटी बेयादी गई और बाप काम करता था सोने की कान में। यहां जो जनाजा उठा है, यहां जो जनाजा उठा है, यूं समझिए कि दरिया के किनारे प्यासा उठा है, पानी की मशक भर के दे रहा हो, पीने के काबिल ना हो, इल्म किताबें लाद के गधा चल रहा हो मगर मार्फत ना हो। हजरात, वही कैफियत है आज इंसान के ज़मीर की, फुकदान है ज़मीर का, इंसानियत के जनाजे चल रहे हैं। कल मैंने देखा एक कूड़े के ढेर पर दो बच्चे लड़ रहे थे, एक कच्चे बेर पर
गंदे केले, गंदे आम, सड़े हुए फल और फ्रूट, वो गंदगी की जगह और कूड़े के ढेर से खाते हुए बच्चों को देख करके भी मैं खामोशी से और तेजी से गुजर गया, क्योंकि ज़मीर था मगर मरा हुआ, सोया हुआ, और इंसानियत का जनाजा वो कूड़े के ढेर से मेरे कंधों पे उठ गया। हजरात, इसी तरह मैंने देखा सारी रात नींद नहीं आई, पांव जल रहे हैं, मोटापे ने मारा है, मुझे कहीं गैस हो चुकी है, कहीं मेरे साथ जो है वो जलन हो रही है, मैंने खाया इतना है कि सांस नहीं आ रही, और सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछा के। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता जिसका पेट उसकी पिछली हड्डियों से लगा हुआ हो। हजरात, कभी मैंने उसे फुटपाथ पे देखा ही नहीं। मैं इतनी तेजी से गुजरा कि मुझे ये नजर आया ही नहीं। खैर, मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। सभी लतीफ थे, रूह रखते थे, मगर क्या करूं, ये बड़े बड़े गंदे पांव लेके और बदबूदार कपड़े लेके मेरे ही मुआशरे में कुछ लोग जी रहे हैं, और हम कहते हैं कि इनको लिहाज नहीं है, पीछे हो जा, स्मेल आ रही है। कहने वाले ने कहा था कि भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती, और ये हकीकत है कि वो अदब कहाँ से लाए जो अपने रोते हुए बच्चे की एक रोटी को तरसता हो। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। हजरात, वो भी मेरी बेटियां हैं, उनके भी जज्बात हैं, दूसरी तरफ ख्वाहिशात हैं, नजरियात हैं कि सर से लेके पांव तलक सोने की नुमाइश है, और दूसरी तरफ बेटी कान छिदवा के मां जब तिनका डालती है तो हजरात उस वक्त कहीं ना कहीं इंसानियत का जनाजा उठ जाता है। बेटी कल भी जिंदा दरगोर थी, बेटी आज भी जिंदा दरगोर है। हवाएं सर्द और जिस्म बेलिबास है मेरा, अमीरे शहर तुझको जरा सा भी एहसास है मेरा। तेरे मेरे दोहरे तेरे कंबल, डबल पलाइयों वाले कंबल, वो मराकश से आए हुए, वो अंदलस से आए हुए, वो स्पेन से इंपोर्ट किए हुए तेरे मेरे लिहाफ और रजाइयां, और किसी को एक चादर भी मुयस्सर ना हो। कहने वाले ने क्या खूब कहा, सरमा की हवाओं में है उरिया बदन उसका, सरमा की हवाओं में है उरिया बदन उसका, देता है हुनर जिसका अमीरों को गरम शालें, गरम गरम पहनावे पहनाने वाले, लोगों के लिए तैयार करने वाले। उनके जिस्मों के ऊपर अगर ठंडी हवाओं ने एड़ियां फाड़ दी हैं, जिस्म चीर दिए हैं, हड्डियों में से गुजर गए हैं, जब एहसास मर जाए तो फिर यूं ही होता है। कहने वाले ने कहा था, गरीबे शहर की खाट में खटमल ही खटमल। चेक कीजिएगा, जरा पता कीजिएगा, गरीबों की झुग्गियों में, उनके 2.5 मरले के मकानों में, 5-5 फैमिलियों के रहने की जगहों पर, जहां चारपाई ना हो, बिस्तर ना हो, और इन आंखों ने देखा सर्दियों की रात 12 बजे के वक्त अहलिया को भेजा। पता चला कि एक मां अपनी 5 बेटियों को लेके एक लिहाफ नहीं, 2 खेस या जिनको दोर कहते हैं, उनके अंदर लिपट के बैठी हुई है। हजरात, ये मेरा शहर है, मैं यहीं का वासी हूं। अगर पाकिस्तान के 3रे नंबर के शहर के अंदर हालात ऐसे हैं तो दुनिया में जो हालात हैं वो भी देखिए। लेकिन शायर अक्कासी करता है, मुझे नंगा कर गया, कहता है गरीबे शहर की खाट में खटमल ही खटमल, अमीरे शहर के सोफे मसाज करते हैं। है ना तेरे मेरे पास ऐसी कुर्सियां, ऐसे सोफे कि जिन पे बैठें तो वो दबाएं भी, मसाज भी करें। और यहां लिखा था आगे शायर ने, गरीबे शहर तरसता है एक एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। पिछले दिनों आपने अपने करीब तरीन मोहल्ले में देखा, बाप बच्चे भूख की सूली पे चढ़ गए। ये महमूदाबाद, बाप बच्चे भूख की सूली पे चढ़ गए और अपने रोकड़े लाकड़ों में पड़े रहे। जिंदा हैं तो जीने की सजा देती है दुनिया, मरे हम तो जमाने ने बहुत याद किया। जीते थे तो किसी को पता नहीं था, हम साहे को खबर नहीं थी, जमीरों के बहरान पैदा हो गए थे, चारों तरफ फुकदान थे, गलियां आबाद थी, लोग खाते पीते थे, मोहल्ले में दुकानें थी, बहुत कुछ था। मगर जब लोग मरे
تو پھر میڈیا بھی حرکت میں آیا، تو بھی رویا میں بھی رویا، آنسو بہائے، مگر یہ مگر مچھ کے آنسو انسانیت کے اٹھتے جنازے نہ روک سکے۔ حضرات، شاعر نے کہا تھا الناس قسمانی موتا فی حیاتہم۔ چیک کرو آپ اور میں کس کیٹاگری میں۔ شاعر سید الشعراء ہیں، جناب شوقی ہیں، لکھتے ہیں میں نے پوری دنیا کے انسانوں کا سروے کیا، مجھے صرف دو طرح کے لوگ ملے، موتا فی حیاتہم، کچھ ایسے لوگ ہیں سانسیں لے رہے ہیں مگر مردہ، چل رہے ہیں مگر مرے ہوئے، کھا رہے ہیں مگر مردار، پی رہے ہیں مگر بالکل لاشیں، اور زندہ لاشیں، ان لاشوں کو کوئی احساس نہیں کہ قرب و جوار میں کیا ہے۔ وآخرون ببطن الارض احیاء، اور کچھ کو میں نے قبروں میں دیکھا، قبروں میں دیکھا مگر زندہ۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کی زبانیں، ان کے تھوک ان کے منہ پر، ان کی گفتار، ان کی بد کرداری پر، مگر وہ عثمان میرے نبی کا دوہرا داماد، آج بھی جن کے نام کے بینک بیلنس چل رہے، کھاتے چل رہے، غریبوں میں ان کا مال چل رہا، اور غربت جو ہے ان کے قرب و جوار میں نہ زندگی میں دکھائی دی اور نہ ان کے جانے کے بعد دکھائی دی۔ وآخرون ببطن الارض احیاء، عثمان تجھے اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے ہزاروں سال بیت گئے، مگر تیرا نام بھی زندہ، تیرا کام بھی زندہ۔ اللہ کوئی ایسی زندگی دے، اللہ کوئی ایسی دولت دے، اللہ کوئی ایسا دل دے، مالک کوئی ایسا ضمیر دے جو ہمیں عثمان بھی بنا سکے اور غنی بھی بنا سکے اور ان کی راہوں پہ چلا سکے۔ حضرات، ایک اور شاعر تڑپا اور کہنے لگا ولدتک امک یبن آدم باکیا، تو امیر کے گھر پیدا ہوا تو رو رہا تھا، غریب کے گھر پیدا ہوا تو رو رہا تھا، تیری ماں نے جنم دیا تو تیری چیخیں تھی، آہو بکا تھی، تو رو رہا تھا۔ والناس حولک یضحکون سرورا، لوگ چاروں طرف خوشی کی خبر پہ مسکرا رہے تھے۔ رب نے بیٹا دیا ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے، رب نے اولاد دی ہے، بچے نے جنم لیا ہے، چچا تائے بھی خوش ہیں، ددیال ننیال بھی خوش ہے، اباؤ اجداد بھی خوش ہیں، یار دوست بھی خوش ہیں، اپنے بیگانے راضی اور خوش مسکرا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے یہ تو تیرا رونا تھا، لیکن ذرا فہرس علی عمل تکون بفعلہ، کوئی ایسا ضمیر لے کے جینا، کوئی ایسا شریر لے کے جینا، کوئی ایسا انداز لے کے جینا، کوئی ایسی تحریر و تقریر لے کے جینا، کوئی ایسی زبان، ایسی نظر فکر سوچ لے کے جینا، زندگی گزارنا۔ فہرس علی عمل تکون بفعلہ، کہ جس کے کرنے سے حالت اور صورتحال یہ ہو کہ تو مر کے ہنس رہا ہو اور تیرے ارد گرد والے رو رہے ہوں، فی یوم موتک ضاحکا مسرورا۔ حضرات، اگر یہ باتیں سن کے ضمیر خوش ہے کہ رب کا شکر ہے میں نے اپنا کردار نبھایا ہے، تو آپ شکر کیجئے۔ میں داد دیتا ہوں آپ کو، دعا کرتا ہوں اللہ ایسے لوگ، ایسے چہرے، ایسے مہرے، ایسے ہاتھ، ایسے افراد، ایسے لوگ جو درد دل بھی رکھیں، روزے کا احساس، بھوک پیاس کا احساس دوسروں کا جن کو جگا دے، اللہ ان کی مثالیں اتنی کر دیں کہ تا قیامت زندہ رہیں۔ اور اگر برعکس ہے تو مالک درد سے دعا ہے میرے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دے، اللہ میرے مرے ہوئے ضمیر کو زندگی دے دے، اللہ اس کو جلا بخش دے۔ مالک بہت بے فکر ہو گیا ہے، اللہ اکبر، میں دیکھ رہا ہوں احساس کا فقدان ہے، انسانیت کے جنازے ہیں۔ حواس خمسہ رب نے دیے تھے سننے کو، سمجھنے کو، سوچنے کو، شعور کے لیے اور محسوس کرنے کے لیے، مگر افسوس کہ سبھی کچھ محسوس کرتے ہیں، نہیں محسوس کرتے تو اسی رب کو محسوس نہیں کرتے۔ میں نے مختلف حوالوں سے دیکھا، مختلف میدانوں میں دیکھا۔ سب سے پہلے میں ربوبیت کے میدان میں گیا، جنازے ہی جنازے دکھے، جنازے ہی جنازے، تا حد نظر جنازے، توحید کا احساس ختم، شرک کے کندھوں پہ میں نے توحید کے جنازے دیکھے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آئیے کسی قبرستان میں، آئیے کسی درگاہ پہ، آئیے کسی دربار پہ، آئیے کسی مزار پہ، ایک فوت شدہ بزرگ، ایک فوت شدہ بزرگ جو ہماری دعاؤں کا محتاج،
अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अला अहलद दियार मिनल मोमिनीन। ये मरे हुए, ये फौत शुदा, ये इस दुनिया से गए हुए, जिस्म से रूह परवाज हुई हुई, जो अपने तौर पे उठ ना सके, जो वॉशरूम तक जा ना सके, जो खुद नहा ना सके, जो खुद फट्टे पे लेट ना सके, जो करवट बदल ना सके, जो अपना लिबास उतार ना सके, जो कफन खुद पहन ना सके, जो कब्रिस्तान तक चल ना सके, जिन्हें कंधों पे उठाया गया, ज़मीर के जनाजे, ज़मीर के जनाजे, तौहीद के जनाजे, जो अपने लिए दुआ ना कर सके, जो खुद कब्र में उतर ना सके, जो अपने ऊपर कब्र का ढकना ना डाल सके। हजरात जब वो मरे तो फिर जिंदा को छोड़ के, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम को छोड़ के, आज कलमा पढ़ने वालों ने तौहीद के जनाजों के ढेर और अंबार लगाए, कदम कदम पे, दर दर पे, कभी अरश पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, गिरे तो कभी फर्श पर, भागे तो कभी तेरे दर, गिरे तो कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आश की तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। हजरात ये शेर नहीं है, ये दर्द और तड़प है, ये तौहीद के जनाजे हैं जो इंसान ने शिरक के कंधों पे उठा रखे। कब रुकोगे, कब रोकोगे, कब मानोगे? रब के सामने पेश नहीं होना। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलकक फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। और बंदे बनाने वाला मैं, एक एक उज़्व देने वाला मैं, तेरे सर का एक एक बाल देने वाला मैं, ताकत पहुंचाने वाला मैं, ग़िज़ा देने वाला मैं। और आज तूने मेरे ही दर को छोड़ के किसी उस बंदे को पुकार रखा है जो खुद औलाद से महरूम इस दुनिया से गया। तू भाटी के किनारे, तू अली हजवेरी के दर पे औलाद मांगने गया है। पता होना चाहिए तुझे 4 शादियां यके बाद दीगरे, एक शादी, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस उम्मीद पे कि बच्चा मिल जाए। और जिस वली को मैं बच्चा ना दूं, मैं बेटा ना दूं, तो उससे मांगने चला है। तौहीद का जनाजा नहीं तो क्या है। हजरात मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को, विर्द करने वालों को, जुबान पे अल्फाज बना के चलाने वालों को, मैंने तस्बीह फेरने वालों को देखा, रिसालत के जनाजे उठा दिए। कैसे उठे, कैसे उठे? कुछ ने कहा कि ये रसूल सही नहीं है, इसके खाके बनाओ। कुछ ने आपका चेहरा बदला, हमें गुस्सा आया। किसी ने मेरे महबूब के कान बदले, हमें गुस्सा आया। किसी ने मेरे आका की पगड़ी बदली, हमें गुस्सा आया। किसी ने मेरे महबूब का सीना बदला, हमें तकलीफ हुई। किसी ने मेरे महबूब के कदम बदले, हमें दुख हुआ। किसी ने मेरे आका की जुल्फें बदली, मुझे तकलीफ हुई कि इसने सांचे ढांचे बनाए हैं, इसने मेरे महबूब के कार्टून बनाए हैं। काफिर ने तो सिर्फ इतना किया, मेरे आका की सूरत बदली। कलमा पढ़ने वालों ने सीरत भी बदली, सुन्नत भी बदली, हदीस भी बदली, अकवाल भी बदले, अफ़आल भी बदले, आमाल भी बदले। और उनके जनाजे बिदआत के कंधों पे सवार करके हर मस्जिद के अंदर, हर दवारे पे, हर बाजार में, हर गली में, हर मोहल्ले में मिलेंगे। मगर बेज़ौक, ज़मीर का बहरान, बेहिस, एहसास नाम की कोई चीज नहीं। एहसास के अंदाज बदल जाते हैं, वगरना कार्टून भी बनता है उसी कलम से, बिगड़ती सुन्नत भी उसी से है। हजरात उन्होंने मेरे नबी का चेहरा बदला, सूरत, तो वो बुरे ठहरे। हमने सीरत बदली तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम अपने थे। मगर मैंने देखा कि ज़मीर का बहरान हजरात जगाते हुए दूसरी सदी का तीसरा अशरा लगा हुआ, दस्तक देते हुए दिलों पे, दरवाजों पे जा जाके एक एक इंसान को जगाने की फिक्र लेके वतने अजीज के चप्पे चप्पे में और दुनिया भर के हर खित्ते में आवाज और सदा तो पहुंची, मगर 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 आती तो रही कानों में अलमनाक सदाएं। सुम्मुन
बुकमुन उमयुन, आती तो रही कानों में अलमनाक सदाएं, मगर मेरा दिल तेरा दिल अपने ही हालात में गुम था। हमने सुनी अनसुनी की, हमने निकाले जनाजे। हजरात, मैंने कुरान मजीद, रब की सिफत है, डर रहा हूं ये लफ्ज बोलते हुए, अल्लाह मुझे मुआफ करे, लेकिन कुरान की तालीमात के जनाजे मैंने शादियों में भी उठते देखे, मैंने पंचायतों में उठते देखे, मैंने असेंबली के ऐवानों में उठते देखे, मैंने लोगों के घरों मकानों में उठते देखे, मैंने बड़े बड़े प्लाजों में दुकानों में उठते देखे, मैंने ये जनाजे गली मोहल्लों में देखे। हर चीज है, कानून है, अदालतें हैं, लॉ एंड ऑर्डर है। अगर बहरान है तो फुकदान ज़मीर का इस कुरान मजीद को पढ़ के सवाब तो लिया जाता है। हाफिज साहब तो पढ़ते हैं, हम सुन तो लेते हैं, मगर इसकी आयात, इसके कानून, इसके कायदे और इसके ज़ाब्ते, उन पे अमल ना हो सका। जाती हुई बेटी को मुर्दा लाश बना के उसको कुरान के साए में से तो गुजारा, घर में इसे सर बुलंद रख के इसी के नीचे मेरे मोबाइल में दुनिया जहान की गंदगी गुजरती रही। ये पाक करने वाली पाक कलाम शर्मिंदा होती रही। रब की सिफ्त, रब का कलाम हमारे ज़मीर न जगा सका। हजरात, देख रहा हूं कि इसके जनाजे इंसानियत के कंधों पे ऊपर आज नजर आ रहे हैं, मगर महसूस कोई नहीं कर रहा। हजरात, मैंने हदीस की किताबें देखी, यकीन कीजिए जैसे जिंदा लाशों के ढेर, ऐसे लाइब्रेरियों में किताबों के ढेर। देखता हूं तो किसी इंसान ने मुलाकात ही नहीं की। वो बुखारी जो 16-16 साल सफर में, हजर में, क़याम में, रुकू में, सुजूद में, तशाहुदों में, सलाम फेर के 2-2 रकतों में, वुजू में, गुस्ल में, पाकीज़ा हो के मुहम्मदुर रसूल सल्लम की सीरत से मक्खियां उड़ाते हुए हजरात आगाज करे किताबुल वही से और इख्तिताम करे जाकर के किताबुत तौहीद पे। उस हस्ती की किताब को सिवाय चंद तलबा के खोलने वाला कौन है, मिलने वाला कौन है? इमाम मुस्लिम की जिंदगियां लग गई। मेरे महबूब की जुबान से निकले हुए हीरे और जवाहरात और वो फूल उस गुलशन के, वो कलियां इकट्ठे करके जमा कर गए, गुलदस्ते बना गए। तेरे मेरे घर में तो शायद उनको रखने की जगह भी नहीं है। सेफ में, अलमारी में वो चैनियों के बने हुए वो भालू भैया तो पड़े हैं, वो पांडे तो पड़े हैं, वो बुद्ध तो पड़े हैं, मगर कलमा पढ़ने वालों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल भी घर से निकाल दिए, आमाल भी निकाल दिए, सूरत भी निकाल दी, सीरत भी निकाल दी। जो गैरत थी वो भी निकल गई। आज हमारे ये हालात क्यों हैं? पूछते हो जवाल क्यों है? जवाल के असबाब में बहुत बड़ा सबब यह है कि मैं देख रहा हूं आजान तो है मगर सारे बहरे। आजान तो है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, मगर हम साए बहरे, घरों वाले बहरे, दुकानदार बहरे, भरे बाजार बहरे, जुमे बाजार बहरे। कोई सुनता हो ये है ही नहीं। सुम्मुन बुकमुन उमयुन, एहसास के अंदाज बदल जाते हैं, वगरना एक काल भी नहीं होती। हम ट्रकों पे पहुंच जाते हैं, आटे के परमट पे पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स पे पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या मजाल के रब के बुलाने पे भलाई के दरवाजे की तरफ बढ़े। एहसास का फुकदान है, ज़मीर का बहरान है और इंसानियत के जनाजे हैं। हजरात, नमाज क्या कहती है? इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। मगर नमाजियों की खबर ले लें। नमाजी नमाज पढ़ने आया है, चेहरा धो के आया है, मगर निकाब नहीं उतारी, 2 नंबरी का निकाब पहने हुए, आंखों को धो के आया है, मगर जाविया निगाह नहीं बदला, पलीद का पलीद, कानों में उंगली घुमा के आया है, मगर समाअतें हकीर से हकीर, सर के बालों का मसा करके आया है, मगर दिमाग की सोच गंदी से गंदी। हजरात, नाक में पानी चढ़ा के झाड़ के चूहे निकाल के आया है, मगर क्या मजाल कि इसके स्टोर्स की मिलावट की गंदगी
پھر رب وہاں چوہے نہ ڈالے اور بغاوتیں اور اس کی بے برکتیاں وہ نتیجے میں نہ آئیں تو پھر کیا ہو۔ میں نے دیکھا ہے سینے کا کینہ نہیں گیا، دل پیٹ کی حرام خوریاں نہیں گئی، شرم گاہ کی بے باکیاں نہیں گئی، قدم تو دھل کے آ گئے ہیں مگر قدموں کی غلط چال نہیں بدلی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پانی ہو پیاس نہ بجھائے، پیٹ بھر جائے جگہ نہ ہو، آنکھیں نہ بھرے، اس کیفیت سے بری کیفیت ہے آج نمازیوں کی، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں۔ وگرنہ حضرات میں روزے میں ابھی جو بیان کر رہا ہوں وہ سب اس میں ہے۔ روزہ رکھ کے مجھے پیاس کی فکر، مجھے پیاس کا احساس، اپنی بھوک کی تڑپ، مگر سحری سے افطاری تک، افطاری کے بعد میں بے فکر۔ روزہ کس لیے آیا تھا؟ صبر کے لیے۔ ہم کیا بن گئے؟ میرے محبوب نے پانی کا ایک چلو لیا ہے، میرا رب چاہتا تو کوثر کے جام ڈائریکٹ پائپ مدینے میں اتار دیتا۔ پانی کا چلو۔ آقا تیرے میرے روزے میں فرق بہت ہے، میں غریب ہوں، غریب ملک کا ایک باشندہ ہوں، مگر میرے دسترخوان پہ کیا کچھ نہیں ہے۔ میں ایک کھجور کھا کے پانی کا چلو پی کے شاید نماز نہ پڑھ سکا، میں کبھی وہ احساس پیدا نہ کر سکا جسے صبر کہتے ہیں۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو فرحتیں، دو خوشیاں جو رب نے مقدر میں لکھی ہوتی ہیں، ایک روزے کو افطار کرتے ہوئے اور دوسرا رب سے ملاقات کرتے ہوئے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا روزہ میرے گلے کا پھندا نہ بن جائے۔ رب پوچھ نہ لے تیری ہمسائیگی میں کتنے لوگوں نے پانی سے روزہ کھولا تھا اور تیرے دسترخوان پہ کیا کچھ نہیں تھا، کبھی تو نے سوچا، ادراک ہوا؟ حضرات زکوٰۃ اور احساس، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ تو بالکل بے فکر لکھوا کے آ گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دینے والے، ہم منکرین زکوٰۃ لڑے، ابو بکر لڑتا ہے تو نہیں دینے والے ہم۔ سر جی یہ رب ہے، میں ان باتوں کے اوپر صرف راضی نہیں ہوتا کہ کل یہ خبر وائرل ہوئی کہ تشیع کے گڑھ میں، رافضیت کے گڑھ میں ابو بکر عمر عثمان شیخین کے دشمنوں کے سینے کو چیر کر کے محمد ابو بکر جس طرح پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہے۔ لوگوں نے لکھا، اور لکھو، ابو بکر کا نمبر کل بھی پہلا تھا، ابو بکر کا نمبر آج بھی پہلا ہے۔ لیکن کیا کروں، یہ ادراک مجھے زکوٰۃ نہ کروا سکی کہ جس نے بولا تھا اگر زکوٰۃ دینے والے جانور تو درکنار، جس جانور کی رسی لے کے آ کے زکوٰۃ دیتے تھے وہ رسی بھی روکیں گے تو ابو بکر اکیلا لڑے گا، اور اس وقت تک لڑے گا جب تک طاقتور سے لے کر کے کمزور کو دے نہ دیا جائے۔ اور زکوٰۃ ذہن میں رکھیے، مسلمانوں کے امیروں سے لے کے صرف مسلمانوں کے فقیروں کو دی جائے گی، 8 مستحقین کو دی جائے گی، اس میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ احساس ہمدردی انسانیت کے ناطے اپنی جگہ، کتے کو پانی پلا دے تو تب بھی رب جنت دے دیتا ہے، ان کے حقوق کا دائرہ اپنی جگہ، مگر کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں، محدود ہوتی ہیں۔ یہ زکوٰۃ اپنوں سے لے کے امیروں سے لے کے غریبوں تلک اگر دینی ہے تو اتنی نکمی بھی نہ دو کہ وہی خود نہ لے پائیں۔ جو کپڑا خود نہیں پہن سکتے وہ نکال دیا، جو دال خود نہیں کھا سکے وہ زکوٰۃ میں نکال دی، جو اجناس خود استعمال کرنے کے قابل نہیں وہ غریبوں یتیموں میں بانٹ دی۔ حضرات جس جوتے کو گھر کا کوئی فرد لینے کو تیار نہیں وہ زکوٰۃ کی مد میں ڈال دیا۔ یہ زکوٰۃ تیرے میرے ہاتھ میں جو آ گئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ آتی تھی بیت المال میں، اسلامی نظام حکومت تھا، کسی کو اونٹ چاہیے، حضور اونٹ چاہیے، اس کو دے دیا جائے، مجھے اجناس چاہیے، اس کو جنس دے دی جائے، حضور مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، اسے کپڑا دے دیا جائے۔ جس طریقے سے جو لینے آیا عزت سے اپنا مشاہرہ لے کر کے گیا، حصہ لے کر کے گیا، وہ مانگنے والے نہیں بلکہ حقدار تھے، بیت المال تھا، جس کو پیسے کی ضرورت اسے پیسہ مل گیا۔ تو یہ انداز تھا بیت المال کا۔ لیکن آج اسلامی حکومت جو نہ رہی، بیت المال تو ہے وہ نظام نہ رہا، کارندے تو ہیں مگر وہ تابندگی نہ رہی، عامل تو ہیں مگر وہ کامل و حامل نہ رہے۔ ضمیر کے بحران میں، احساس کے فقدان میں
زکات کے ہوتے ہوئے بھی، مالدار کے ہوتے ہوئے بھی غریبوں کی غربت کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ حضرات جاؤں تو کہاں جاؤں، میں نے دیکھے ہیں زندگی کے جنازے، دن دناتی موت کے کندھوں پہ، خواہشات کے کندھوں پر معصوموں کے جنازے۔ حضرات فیصل آبادی نوجوان کیسے اٹھا جنازہ اس کا؟ یہ کوئی پہلا جنازہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی اس آنکھ سے ڈور پھرتے، گردن کٹتے، نیچے گرتے، اور پھر موٹر سائیکل والے کو ہاتھوں پہ ویسے ہی گرفت تھی، پتہ نہیں چل رہا، جھٹکے سے کٹی۔ آج سے 3-4 سال پہلے سڑکوں کے اوپر اس کو بغیر سر کے چلتی ہوئی لاش دیکھی، بہتا ہوا خون دیکھا، میڈیا کی توجہ نہ مل پائی، آج ملی۔ حضرات تیری میری خواہش کہ ہاں ڈور ملے، میں دوسرے کے ساتھ بوکاٹا کروں، آشکاں اڈائیاں گڈیاں کتے ڈور نہ ٹوٹ جاوے۔ ڈور پکی کی جانے لگی، اوپر جو ہے وہ کیمیکلز لگنے لگے، وہ دھاتیں لگنے لگی۔ کس کی زندگی، کس کا جگر، کس کی محبت، کس کی جوانی، کس کا بچہ، کس کا جگر گوشہ کٹے گا؟ تجھے مجھے کیا، تیری میری تو خواہشات ہیں۔ حضرات دنیا چیخی، احساس پیدا ہوا، میڈیا بولا، قانون حرکت میں آیا، درد جاگا، بائکس پہ حفاظتی وائرز لگنے لگیں۔ مگر ہر گلی میں ہر دن، ہر محلے میں ہر دن جو انسان کے ہاتھوں کٹ رہے ہیں، ان کا کیا کیا جائے گا؟ ضمیر کب جاگے گا؟ کب جاگیں گے سٹریٹ کرائمز کے اوپر؟ کب بولیں گے؟ کب رکیں گے؟ شاعر تو کہہ گیا ہے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں سے انسانوں کو ڈسوانے کا موسم ہے۔ اور آج میں یہ کہوں گا، مقید کر دیا قانون کو یہ کہہ کر وڈیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے کٹوانے کا موسم ہے۔ کون بولے گا؟ سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے۔ الائیڈ کی دونوں ایمرجنسیوں میں پتہ کیجئے، اپنے سول ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں پتہ کیجئے، پرائیویٹ ہاسپٹلز کی ایمرجنسیوں میں پتہ کیجئے، انسان کے ڈسے ہوئے کتنے آ رہے ہیں اور سانپ کے ڈسے ہوئے کتنے آ رہے ہیں۔ انسان سانپ سے آگے بن گیا اور آستینوں میں پالے۔ ابھی لاہور ٹرکوں والی خبر، سانپوں نے ڈس لیا تو گلا کیسا؟ کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں؟ کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں؟ یہ قانون ہمیں ڈس رہے، ہم نے آستینوں میں پالے ہیں۔ بڑے حسین لگتے ہیں، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ آئیے اسلام کے اٹھتے ہوئے جنازے کفر کے کندھوں پہ دیکھو۔ نہیں پتہ آپ کو، آپ سوئے ہوئے ہیں، ایمان کے جنازے الہاد کے کندھوں پہ پڑے ہیں، مجھے اور آپ کو فکر ہی نہیں۔ پتہ ہے آپ کے بچے اسکول و کالجز یونیورسٹی میں ہر جگہ ان لوگوں کو ٹیچرز اسلامیات کے میسر نہیں، اگر میسر ہیں تو سر جی انہیں دبایا جائے گا۔ الہاد کو ہر سبجیکٹ کے، ہر ٹاپک میں، ہر عنوان میں یا رب گرایا جا رہا ہے، یا رسول گرایا جا رہا ہے، یا پیمبر کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، یا قرآن مجید کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے، یا رب اور اس کے قانون اور توحید کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ رب نہیں ہے، یہ ظالم ملحد ہے، اور تیرا میرا بچہ اسی کا شکار ہو کر کے آج سوال کرے۔ توحید کے جنازے جیسے شرک کے کندھوں پہ، سنت کے جنازے بدعات کے کندھوں پہ، اخلاص کے جنازے ریا کے کندھوں پہ دیکھ نہیں رہے۔ چیک کریں، کوئی نیکی بتائیں جو آپ نے کی ہو، میں نے کی ہو اور فیس بک پہ نہ دی ہو، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ نہ ڈالی ہو۔ ایک چیز کی 100 تصویریں لے کے میں نے لمبے لمبے خانے اور فیچر فل نہ کیے۔ کون ہے یہ مخلص ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ یہ تو وہی ہے جن کو یہ حکم ملا تھا جو کرنا ہے صرف میرے لیے کرنا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ائمہ لکھ کے گئے، نیکی کی حتیٰ کہ مسجد بنوائی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ من بنا للہ مسجدن،
جس نے رب کے لیے رب کا گھر بنایا، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنتوں میں گھر بنا دیتے ہیں۔ مگر اس نے کیا کیا؟ اپنی نیم پلیٹ لگوا دی، ماں جی کا نام لکھوا دیا، والد کا نام لکھوا دیا، اپنا نام لکھوا دیا، اور اس کی پھٹی پلیٹ یا پتھر لگا دیا، لوگ پڑھیں داد دیں۔ فرماتے ہیں اس نے سارا اجر ضائع کر دیا، اس نے اجر کا جنازہ نکالا۔ آئیے اپنی نیکیاں دیکھیں۔ بیت اللہ میں گیا ہے، بیت اللہ میں گیا ہے، دعا کرنی تھی، رخ بیت اللہ کا ہے، یہ رخ تھا کہ ایسے دعا کرتا اور رب سے کرتا، مگر یہ پیٹ کر کے بیت اللہ کو دعا کر رہا ہے، سامنے والے سے کہہ رہا ہے تصویر ایسی بنا کہ بیت اللہ میرے بالکل ساتھ لگا ہوا نظر آئے، تیری میری دعا میں ریا، چکروں میں ریا، طواف میں دکھاوا، اور صفا مروہ کی سائی میں نمود۔ ٹنڈ نہیں کروا پا رہا، نہیں کروا پا رہا، کیوں؟ کسی محبوب نے، محبوبہ نے روکا تھا، بال نہیں کٹوانے مجھے بڑے پسند ہیں، جس رب نے یہ بال دیے تھے اس سے بڑھ کے کوئی محبوب تھا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کون سا عمل ہے جس میں ریا نہیں؟ حضرات مجھے میرا رب معاف کرے، میں دیکھ رہا ہوں روزہ نہیں ہے سگریٹ چل رہی ہے، روزہ نہیں ہے پان چل رہا ہے، روزہ نہیں ہے نشہ چل رہا ہے، روزہ نہیں ہے ہوٹل چل رہے ہیں، نشہ ہر طرح کا لگا ہوا ہے۔ عصر کے بعد افطاری سے کچھ دیر پہلے کندھے پہ رومال ڈال کے، سر پہ ٹوپی ڈال کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ احساس یہ جاگا ہوگا، محسوس ہوا ہوگا، میں نے جن چہروں کو بے روز دیکھا، روزے کے ٹائم پہ منہ بنا کے کہہ رہے ہوتے ہیں آج کل نالو روزہ بہتا نہیں لگا۔ کیا بتا رہا ہے؟ کیا دکھا رہا ہے؟ کیا سمجھا رہا ہے؟ کیا سلجھا رہا ہے؟ من صام یرائی فقد اشرک۔ روزہ رکھا دکھاوے کے لیے تو روزے دار نہیں، تیری جزا رب کے پاس یہ ہے کہ الٹ کر کے رب نے کہہ دیا ہے یہ تیرا فعل مشرکانہ ہے، تیرا رویہ مشرکانہ ہے۔ یہ فتویٰ کسی مفتی یا کسی تکفیری کا نہیں، یہ تیرے رب کا اور پروردگار کا فتویٰ ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فتویٰ ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے ریا ہے، صدقہ دے رہا ہے ریا ہے، ایک آٹے کی بوری دینے جا رہا ہے، دکھاوے پہ دکھاوا ڈال، یہی تیرے کھاتے، یہی تیرے اکاؤنٹ الٹ کر کے رب کس طریقے سے بدلے گا۔ لیکن چیک کیجئے، کچھ دیکھیے، کچھ آگے بڑھیے۔ حضرات اسی طرح میں جن چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور ماحول اور معاملات کو پرکھ رہا ہوں، ان کے اندر ایک یہ بھی جنازہ دیکھا میں نے۔ کل ماں جی سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ راضیہ مرضیہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، جنہیں پیار سے پیمبر کہیں یا عائش او میری زندگی، جنہیں محبوب کہیں یا حمیرہ اے میرے گلاب کے پھول، ان کو جس طریقے سے بے قدرے لوگوں نے، جنہیں ماں کی قدر نہیں ہوتی، میں کوئی اس طرح کا لفظ نہیں بولتا جو میرے اکاؤنٹ میں گرا ہوا ہو، لیکن سچی بات یہ ہے انسانیت کتنی گر گئی کہ جنہیں قرآن نے مومنوں کو ماں کہا، مومنوں کی ماں کہا، جسے قرآن نے مومنوں کی مائیں بولا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے نبی کو پیمبر مانتے ہو، محمد کو رب کا رسول مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یاد رہے ان کی بیویاں صرف بیوی نہیں، صرف سیدہ خدیجہ نہیں، وَأَزْوَاجُهُ ان کی بیویاں، امہاتہم کلمہ پڑھنے والے مومنوں کی مائیں۔ مگر کس قدر بے درد ہے یہ بندہ کہ جس کی زبان ممبر و محراب پہ، وہ ممبر جو اسی کے شوہر کی وراثت، جو فاطمہ کے بابا کی وراثت، جو اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، حافظہ کتاب اللہ، حافظہ حدیث رسول اللہ،
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, उसी के बारे में जो कुछ बोलता है ये मुर्दार अपनी जुबान से निकाल के अगर गंदगी भी फेंकता तो इतनी गंदी नहीं थी जितने गहरे और जितने जहरीले ये लफ्ज़ इसने अपनी जुबान से फेंके हैं। एक जुमला बोला था मेरे इन पैगंबर की बीवी के बारे में, तो आपने कहा था लक़द कुल्ति कलिमा, तूने ऐसा बोला है अगर मीठे समंदरों में डाला जाए तो उनको भी कड़वा कर दे। तेरा मेरा कभी ज़मीर नहीं जागेगा। राफ़ज़ियत की ताईद में, शईयत के तनसीर में और उनकी मोहब्बतों में भूल गए उनको जो अहले बैत के नानी है, वो भूल गए उनको जो अहले बात के बाबा हैं, जो उनके चाहने वाले हैं। हजरात, मैंने देखा है आज पैगंबर के सहाबा की इज्जत और इफ़्फ़त और उनकी वफाओं के जनाजे लोगों ने अपनी जफाओं के कंधे पे उठा रखे। यही दिन है, बदर है, कल 17 रमजान, बदर का मुकाम। कपड़े पूरे नहीं, नेज़े मुयस्सर नहीं, तीर नहीं, तफंग नहीं, तलवारें नहीं, है तो धारे नहीं, वो खुंडी तलवारें, वो ईमान तेज, वो सीरत, वो पैगंबर के वफादार, वो पहरेदार, वो हयादार, वो मेरे नबी के यार जो 313 हो के हजारों के सामने खड़े हो गए। उंगलियां उठे तो उन पे, उनकी वफाओं पे ज़मीर मरे ना होते, आंखें अंधी ना होती, कान बहरे ना होते, दिल मुर्दा ना होते और ये सारी कैफियत ना होती, एहसास मरे हुए ना होते। और जिन कलमों को पढ़ के खुद को मोमिन कहते हो, उसी ईमान को खून दे के जिन्होंने सेंचा था, उन्हीं पे अपनी जुबान के गंदे छींटे तो ना फेंकते। कुछ उनकी हया होती, कुछ उनकी इज्जत होती, कुछ उनका अदब होता, कुछ उनका एहतराम होता। मगर मैं क्या करूं, मैंने इसी तरह ख़त्म नबूवत के जनाजे कादियानियों के और उनके हम नवाओं के कंधों पे देखे और देख रहा हूं। कितने एक टके की खातर इसने ख़त्म नबूवत का जनाजा पढ़ा दिया। एक छोकरी की खातर ख़त्म नबूवत का जनाजा कंधे पे, एक नौकरी की खातर ख़त्म नबूवत का जनाजा कंधे पे। हजरात, बैरून मुल्क जाने के लिए एक वीजे की खातर अगर ये यहां दाव भाव लगा रहा है तो समझ लीजिए कि गैरत डूब चुकी, ईमान मर चुका, इज्जत जा चुकी। ज़मीर के बहरान और एहसास के फुकदान, इंसानियत के जनाजे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे नबी के अहले बैत के अफराद के जनाजे कूफियों के कंधों पर थे। बुला करके जिम्मेदारियों का वादा करके वादे की पासदारियों की बजाय जब वादे तोड़े गए और जो उनके साथ कैफ बरती गई, आज वही पूरा आलम इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हाँ हाँ, फिक्र न कीजिए, हम दुआएं कर रहे हैं, हम जो हैं वो रुकू कर रहे हैं, रुकू के बाद तुम्हारे लिए हम वो दुआएं कर रहे हैं जिनको कुनूत नाजिला कहते हैं। हम तुम्हारे लिए आंसू गिरा रहे हैं। आंसू न गिराओ, पानी का घूंट भेज दो। ये सूखे हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। कोई अदा का एक जुमला ही बोल दो। गूंगे तो नहीं हो, एटमी पावरें हो, ओए मरे हुए तो नहीं, ताकतवर फौज और सिपाह रखते हो, और तुम्हारे अंदर अभी भी गैरत मौजूद है, कलमा मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह का एहसास है। वो कोई हमारी तरफ ही देख लो। मगर नहीं, मैं देख रहा हूं वफा के जनाजे जफा के कंधों पे। हजरात, सारी जिंदगी वफा करते गुजर गई, 10 बच्चे पैदा करके इसके घर को नस्ल दे गई, मगर चंद बातों पे अटक करके, तड़ाक तड़ाक की चोटें देके, तलाक तलाक के जख्म देके सारी जिंदगी को वफा को जफा में बदल के जिस तरह इसने नजरें बदली हैं, इंसानियत शर्मिंदा है, ज़मीर का बहरान है, एहसास का फुकदान है। हजरात, मैं इल्म के जनाजे भी देख रहा हूं जाहिलों के कंधों पे। चेक कीजिएगा जरा, हर जाहिल मुफ्ती बना हुआ, सोशल मीडिया पे चैनलों पे बैठा हुआ, सारा साल गंदगी, गिलाजत, शरीयत के खिलाफ, मिजाज के खिलाफ
حقیقت کے خلاف، طریقت کے خلاف، سیرت کے خلاف زندگی گزارنے والے رمضان المبارک میں مفتی بن کر کے بیٹھے، انہیں اپنی ریٹنگ چاہیے، چونچے لڑانے لگے، مگر جہالت بکنے والوں کو پذیرائی ملی، نام بھی ملے، مقام بھی ملے، عہدے بھی ملے، اور ویوز بھی ملے، فالوورز بھی ملے۔ تو دجال کے فالوورز کوئی کم نہیں ہیں، یاد رکھیے وہ بھی بڑی علمی گفتگو کر رہا ہوگا، مگر جہالت میں مبنی اور رسالت اور توحید کے خلاف ہوگی۔ ہر وہ گفتگو، ہر وہ لب و لہجہ، ہر وہ پیغام، ہر وہ چینل جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے دعویٰ داغتا ہے، یہ علم کے جنازے اٹھا رہا ہے۔ ذرا خبر رکھنا، میں نے عمل کے جنازے بد عملوں کے کندھوں پہ دیکھے۔ کہوں تو برا لگے گا، بولوں تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، چپ رہوں تو ضمیر مارتا ہے۔ حضرات کتنے بد عمل گزرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ لوگ ہمیں علماء کو اشتہاروں پہ میں دیکھتا ہوں ولی کامل لکھ دیتے ہیں، عامل بعمل۔ اللہ وہی کہتا ہوں جو صدیق اکبر نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ میرے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں جانتے، تو جانتا ہے۔ یہ جو مجھے کہہ کے پیش کر رہے ہیں، اللہ مجھے اس وجہ سے پکڑنا نہ میرے اندر جو خامیاں ہیں، تو جانتا ہے۔ اللہ میرے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں مجھے ویسا کر دے۔ حضرات ولایت اگر کامل ہے تو محمد الرسول اللہ کی، اس کے بعد ہر انسان میں کمی بیشی ہے، ہر انسان میں خطا کا امکان ہے، گناہ کا امکان ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں۔ بولتے ہوئے ذرا احتیاط کیا کریں، سوچتے ہوئے احتیاط۔ ہاں دعا دیا کریں اللہ اسے ولی کامل بنا دے، اللہ اسے عامل بعمل بنا دے، اللہ اسے لوگوں کا امام اور قائد بنا دے۔ اللہ جس طرح عزت و آبرو میں مقام دیا ہے، اللہ اسی طرح ان چیزوں میں بھی، لیکن یہ خفیہ معاملات رب کے ساتھ ہوتے ہیں، ذرا احتیاط برتنا۔ اور ہم بھی اس پہ راضی ہو کے لکھواتے ہیں، کہلواتے ہیں۔ حضرات لکھا ہوتا ہے شہزادہ اہل حدیث، شہزادہ اہل سنت، عامل بعمل۔ اللہ جانتا ہے شہزادہ کون ہے۔ میں کہیں رب کے ہاں اسیر تو نہیں، اللہ کے ہاں مجرم تو نہیں، یہ شہید ہو رہا ہے، میرے پیمبر کے ساتھ غزوے میں لڑ کے ہو رہا ہے، اور جرأت و دلیری سے ہو رہا ہے، پوری بہادری سے ہو رہا ہے۔ زمین پہ خون کے قطرے گواہی دے رہے ہیں، صحابہ کرام اس کی بہادریوں کی گواہی دے رہے ہیں، حسن شہادت، حسن موت کے تذکرے کر رہے ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے ابھی جہنم کی آگ کی چادر لپیٹے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، یہ سیام، یہ قیام، یہ روزے، یہ حج، اللہ تو حقیقی معنوں میں شہزادہ بنا دے، کہنے والوں کی زبانیں مبارک کر دے، اور ان شہزادوں کا پیروکار بنا دے جو میرے محبوب کے شہزادے تھے، اور جو جنتی شہزادوں کے شہزادگان ہوں گے اللہ ان کے سردار ہوں گے۔ دعا کیا کرو اللہ دنیا کی شہزادگیاں کسی کام کی نہیں اگر قیامت کے دن شہزادگی نہ ملی اور جنت نہ ملی۔ حضرات میں روحوں کے جنازے رہبانیت کے دروازے پہ دیکھ رہا ہوں، روحانیت کے نام پہ بڑے سارے لوگ راہب بن گئے ہیں۔ وہ جی روحانی 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 عامل، عزتوں کے لٹیرے، روحانی عامل غیرتوں کے جنازے، روحانی عامل توحید کے پرکھچے اڑانے والے، روحانیت کے نام پہ۔ حضرات ہاتھ کی لکیریں رب کی توحید کے خلاف بولی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے یہ لکیریں بتائیں گی بیویاں کتنی، بچے کتنے، مقدر کتنا، دل کتنی بار دھڑکے گا، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ بھول گئے۔ کسی کا میں نے پڑھا، اس نے کہا عامل نے تیرے ہاتھ کی لکیر میں شادی نہیں ہے، کہا ہاتھ کاٹ کے اگر رکھ دوں، چار کر لوں تو تیرا عمل کیا کرے گا، تیری روحانیت کیا کرے گی۔ اور پھر ہم نے اس ٹنڈے کی 4 شادیاں دیکھی۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے مسلم، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ عاملوں نے مجھے ہیرے جواہر پہنائے،
لال پہنائے، زمرد پہنائے، یاقوت پہنائے، فیروزے کہا پہن لو، یہ تیرے معاملات درست کر دیں گے، حالات درست کر دیں گے۔ یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو میں جہاں رکھ دوں، یہ کروٹ لے نہیں سکتے۔ بہرحال یہ رہبانیت، یہ علم سے دوری، سیرت سے دوری اور اعمال سے دوری۔ نماز سن لو تو آتی نہیں، ثنا سن لو تو آتی نہیں، فاتحہ پوچھ لو تو پتہ نہیں، قل ہو اللہ نہیں آتی، کلمہ درست نہیں آتا، نمازیں کتنی ہیں علم نہیں، نوافل کتنی ہیں پتہ نہیں، سنن کتنی ہیں معلوم نہیں، فرائض کتنے ہیں کیا پتہ، نہ پیو پڑی نہ دادے پڑی، ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم عامل ہیں، ہم کامل ہیں، اور یہ اٹھتے ہوئے جنازے آپ دیکھ رہے ہیں، در در سے نکلے ہوئے لوگ جب رب کے در کو چھوڑ کے غیر کے در پہ گئے، رسوائیاں ملی، جگ ہنسائیاں ملی، حقیقت نہ ملی۔ بہرحال عقل کے جنازے نادانگی کے کندھوں پہ، شعور کے جنازے جمہور کے کندھوں پہ۔ چیک کریں گے، تھوڑا سا ٹیسٹر لگائیں گے۔ جمہوریت کے نام پہ عام بندہ تو عام ہے، جمہوریت کو کفر کہنے والوں نے بھی اسے گلے لگایا، اردو سے بھاگنے والوں نے بھی یا کرسی کے وظیفے ہمیں میں سے ترانے گائے۔ 100 بندہ ایک طرف، ایک عالم ایک طرف، 10,000 جاہل ایک طرف، ایک عالم کتاب اللہ ایک طرف، پورا پاکستان ایک طرف، کتاب و سنت کا علم رکھنے والا حامل و عالم ایک طرف، مگر ہم نے بندوں کو گنا، شعور کے جنازے نکالے۔ جمہوریت کے نام پہ جمہور، کثرت کس طرف ہے، ہم نے ان کو گنا ہے، لیکن کبھی علم کا عمل نہیں تولا، قرآن کا وزن نہیں۔ مردم شماری میں سبھی گنے مگر حافظ کتاب اللہ کا شمار نہیں کیا گیا۔ شعور کے جنازے، غیرت کے جنازے بے حیائی کے کندھوں پہ، عزت کے جنازے بے راہ روی کے کندھوں پہ ابھی بھی نہیں دیکھے تو پھر اپنے ملک کا چلتا پھرتا، بھاگتا دوڑتا، ناچتا تھرکتا اور لوگوں کو دکھاتا ہوا سر سے لے کر کے پاؤں تلک بدن، حضرات کہاں دیکھیں، کہاں جائیں، کس کو کہیں، کس کے سامنے روئیں؟ نہ باپ نہ ماں۔ اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں والدین کے جنازے نافرمان اولاد کے کندھوں پہ ہیں۔ میری کہیں کہیں زبان گھنگ ہو جاتی ہے، میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ میں نے رنڈوے باپ اور بیوہ ماں کی تنہائیوں کے جنازے دیکھے۔ باپ کی اہلیہ مر گئی ہے، 5 بچے ہیں جن کو پالا، 6 بیٹیاں ہیں۔ کبھی کسی کا احساس جاگا کہ جس باپ نے اتنی جگیریں بنائی ہیں اسے کسی ہمدرد کی ضرورت ہے، اور شریعت نے اسے اجازت دی ہے۔ بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹیاں خبردار ہماری جائیداد تقسیم کرنے والی 8ویں حصے کی شریک مت لانا۔ کون کرے گا بیوہ ماں کا احساس؟ مر گئی زندگی میں وہ، روتی روتی اپنے شوہر کو، اپنے ہم نوا کو، نہ بیٹے ساتھ دے نہ بیٹیاں۔ متعلقہ بیوی اپنے بچوں کو لے کر کے جنازے پڑھ رہی ہے ان شوہروں کے جنہوں نے طلاق طلاق کہہ کے فارغ کر دیا، نہ بچوں کی پرواہ نہ اس کی پرواہ۔ جوان بیٹی اور بیٹے کی شادی سے چشم پوشی، وہ اوجل ہو گئی ماں کی نظر سے، ذرا تڑپ کے سننا، وہ اوجل ہو گئی ماں کی نظر سے۔ گلی میں جب کوئی بارات آئی، بیٹی 35 سال کی، 40 سال کی، سر میں چاندی اتری ہوئی، 48 سال کی بیٹیاں، میں نے 52 سال کی بیٹیاں کنواری دیکھی ہیں جو اس انتظار میں تھیں کیونکہ وہ نکاح پڑھنے آئے، مگر نکاح مہنگے سے مہنگا کر دیا، زنا کے رستے سستے سے سستے کر دیے، اور پھر کون دیکھے گا، کون اٹھائے بوجھ، کون اٹھائے ذمہ داریاں، کون کہے قبول ہے، جسے چند ٹکوں کے عوض عزت مل جائے، آبرو مل جائے، چہرے اور شکل بدل کے مل جائیں۔ نکاح کوئی نہیں کر رہا، سب زنا کی تلاش میں ہیں۔ وہ علم لینے نکلی تھی، عزت گوا کے لوٹی ہے۔ یہ جنازے عزت کے آج کہاں کہاں نہیں ہیں۔ حضرات ان جنازوں کو لیجئے اور تھوڑا محسوس کیجئے، ان پہ کچھ فاتحہ پڑھیے، ان کے اوپر کچھ نوحے کی اجازت ہوتی تو میں نوحہ کرتا، ان کے اوپر کچھ دیکھیے، نظر دوڑائیے۔ یہ جنازے ہمارے گھروں کے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی کہہ رہے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، و ظالموں، بے وقار لوگوں، بے عزت بے حیا لوگوں، تمہیں ہوا کیا ہے؟ با وقار رب کی عزت اور وقار اور آبرو دین تمہیں دیا تھا،
ओए गैर ना करता तुम ने मोमिन हो के भी एहसास नहीं किया। हजरात मुझे नहीं पता मैं एहसास जगा सका कि नहीं जगा सका, मैं लगे हुए जंग पे रेग माल मार सका कि नहीं मार सका, मैं इस पे शरीयत का रंग सिबगत अल्लाह को चढ़ा पाया कि नहीं चढ़ा पाया, मैं किसी दर्द को जगा सका कि नहीं जगा सका, किसी सोए हुए जमीर को झंझोड़ पाया कि नहीं, और मैं किसी मरे हुए एहसास का जनाजा बता पाया कि नहीं। ओए अभी तुम जिंदा हो मगर मुर्दों से बुरे हो, अभी मैं जिंदा हूं मगर मेरा नाम मुर्दों में शामिल है। आइए अपने नाम मुर्दों से निकलवा के एहसास की दुनिया में आके अल्लाह के यहाँ उन लोगों में लिखवाएं जो जिंदा हैं, और अल्लाह दुनिया में भी जिंदा रखे, कब्र नशर हशर के अंदर भी एहसास व इदराक के अल्लाह नतीजों से नवाजे। अकूल कौली हादा। मेरी बातें शायद बुरी लगी हूं, लेकिन मेरी सोच मेरी फिक्र बुरी नहीं है। जिस दर्द को महसूस करता हूं उस दर्द को आम करने का, एहसास को ज़िंदा करने का बड़ा महसूस होता है। तेरा महसूस ना करना, देख के आंखें मूंद लेने का। बड़े सारे मामलात ऐसे हैं कि जहां हम अपनी गैरत को, इज़्ज़त को, आबरू को, नज़र को, फ़िक्र को बिल्कुल गुम कर देते हैं। अल्लाह करे कोई दुनिया में अंधा ना हो, वो तो एक फ़िक्र होती है। हम हकीकी मानों में दीन से अंधे होते जा रहे हैं। अपनी आंखें खोलें। कुछ सवालात हैं कि तकमील कुरान की दुआ के बाद दरस हदीस की रोशनी में करना कैसा है। हज़रात अगर बाल की खाल उतारूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। मुख्तसर गुजारिश कर दूँ, कोई भी काम जो शरअन साबित हो उसको करने के जवाज़ की दलीलें मौजूद हों तो वो किया जा सकता है। जैसे दुआ है, आपका जब दिल करे, जहाँ दिल करे, जैसे दिल करे, जितना मन करे करें। आप अचानक आए हैं, इमाम को कह दिया है, मेरे महबूब ने उसी वक़्त मिंबर पे दुआ करवा दी है, ठीक है। मगर एक काम को जो शरअन साबित हो, दुआ साबित है, महबूब ने की है, किताब व सुन्नत में अदिल्ला है, मगर इसे फ़र्ज़ नमाज के बाद उसी जगह पे बैठ के सलाम फेर के, दो शर्तें हो गई, मकान और ज़मान। वक़्त क्या है? जमात के बाद। जगह कौन सी है? वही नमाज की। इस पे दवाम करें, हमेशगी करें हर नमाज के बाद। फिर उसकी दावत दें, हाँ भी करो। किसी बंदे ने हाथ नहीं उठाए तो उसको मुंह फेर के देखे तो दुआदा मुन करें, ना करने वाले को बुरा भला कहें। तो ये 5 उमूर हैं जो एक जायज़ और साबित काम को भी बिदत बना देते हैं। अगर कोई दरस ऐसा है कि हर दफ़ा, हर मर्तबा ज़रूरी है, दावत दी जा रही है और जो उसको कबूल नहीं कर रहा उसको गलत कहा जा रहा है, तो ये काम भी बिदत होगा। वगरना दावत का कोई मुकाम नहीं, समझाने के लिए कोई जगह ख़ास नहीं। जो भी मौका हो, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ समझाया है और दावत दी है। इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ने का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने इमाम के साथ इसको पढ़ने का जो तरीका हमें दिया है, एक तो यह है कि इमाम के साथ फ़ा ताकीब के लिए है। जैसे अल्लाहु अकबर, जब इमाम तकबीर कहे फ़कब्बिरू, तो उसके बाद हम कहेंगे अल्लाहु अकबर। इसी तरह जितनी भी तकबीरात हैं हमने उसके मुत्तसिल साथ कहना है। ऐसे ही इमाम ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमने पढ़ लेना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये तब है जब इमाम वरत्तिलिल कुरआन तरतीला ठहर के पढ़ेगा, रुक रुक के पढ़ेगा, आला मुक्स। हमारी तरह नॉन स्टॉप एक सांस में पूरा पढ़ना ये रसूल सल्लम की सुन्नत नहीं है। और ये खूबी नहीं है कि हम कहते हैं जी एक सांस में उसने फातिहा पढ़ दी। आयत पे रुकना और ठहरना, साथ साथ पढ़ेंगे। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्फ़ा साबित है, हम उसके बाद वक्फ़ा करके फिर कह लेंगे और सूरह फातिहा पढ़ लेंगे। इमाम के पीछे पढ़नी चाहिए ये साथ साथ। जब वो पढ़ेगा उसके बाद मुत्तसिल दोनों सूरतें हैं इकट्ठी पढ़ ली जाए। इमाम जब वलज़्ज़ालीन कहे तो हम उस वक़्त आमीन भी कहेंगे। ये एक ऐलान है दौरा कुरान अल खिदमत के नए मरकज़ में। यहाँ लिखा है कि इज्तिमाई दुआ, तो मेरे भाइयों ये बात ज़हन में रहे, इज्तिमाई दुआ की बाबत मैं बता चुका हूँ। ये ख़वातीन का प्रोग्राम है, जुमेरात 4 अप्रैल
اور وقت 10 بجے ہے، آفیسر کالونی کوٹھی نمبر 57 میں۔ ایک دعا کا کہا گیا کہ میرا بیٹا پیدائشی سن بول نہیں سکتا، دعا کر دیں، اور خصوصاً آخری طاق راتوں میں حضرات میں دلی طور پہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی آمین کہہ دیں۔ وہ رب ہے جو زبان دیتا ہے تو بولنا بھی دے سکتا ہے۔ اے قدرتیں دکھانے والے مولا، اے عیسیٰ مسیح کو یہ معجزہ دینے والے رب کے وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا دے دیتا تھا۔ اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب میں تو نے شفا رکھی ہے۔ اللہ تجھے تیری عزت اور تیری صفت کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ اللہ جتنے گونگے بہرے ہیں تیری حکمتیں ہیں، اللہ ماں باپ کی تڑپ اور درد ہے، ان کو بولنے کا ڈھنگ دے دے اور اس خوبی سے نواز دے۔ اسی طرح ایک اعلان ہے درس قرآن کا جامع مسجد المحمود افغان آباد نمبر 2 گلی نمبر 7 ABC روڈ کے قریب، علامہ محمد سید سبطین شاہ صاحب، اتوار کو ہے نماز تراویح کے بعد، قاری بلال معاذ صاحب اور اسی طرح قاری عبدالعظیم ربانی صاحب، تو احباب شرکت فرمائیں۔ ایک اور بھی قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک قضا ہے کہ میری ابھی رہ گئی ہے، فجر تھی یا ظہر تھی ایک آدھے دن کی، تو میں اس کے لیے ایک ہی طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سویا ہوا جب اٹھے، ممکن ہے نشے کی کوئی میڈیسن لی تھی، کوئی غنودگی تھی، بیمار تھا نہیں اٹھ سکا، جب اٹھے گا نماز پڑھ لے گا، بھول گیا ہے کام میں مصروف تھا، جب یاد آئے تب پڑھ لے گا، قضا دے لے گا۔ لیکن یہ جو قضائے عمری ہے نا رمضان میں، اتنی رکعتیں، اتنے اس کے اندر بار، یہ ٹوٹل فراڈ ہے دین کے نام پہ، اور بوجھ ہے امت مسلمہ پہ جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالا۔ کوئی ایسی قضائے عمری کی حقیقت نہیں ہے، اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز، فرض کے ساتھ فرض، سنتوں کے ساتھ سنت، نوافلوں کے ساتھ نوافل، قطعاً ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ اسلام لائے ہو تو پچھلے گناہ معاف، حج کر لیا ہے تو پچھلے گناہ معاف، اور اگر سچی توبہ کر لی ہے کہ میں بے نماز ہوں، اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، تو آپ کو نہ قضائے عمری دینے پڑے گی، نہ ہر نماز کے ساتھ نماز، نہ یہ رب بوجھ ڈالے گا۔ آگے سے اپنے آپ معاملات ٹھیک کر لے، تیرے پچھلے معاملات کو میں نے کلیئر کر دیا ہے۔ قضا کا یہ تصور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ جب نماز چل رہی ہو تو نمازی جماعت کے ساتھ کیسے ملے؟ ہاں، اگر آپ آئے ہیں، نماز شروع ہو گئی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں پڑھ لوں گا، تو ثنا پڑھیں، پھر اس کے ساتھ فاتحہ پڑھیں، اور پھر جو قرات ہو رہی ہے تو سنیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں فاتحہ کے دوران ملا ہوں اور میں فاتحہ نہیں پڑھ پاؤں گا تو مجھے پہلے فاتحہ ہی پڑھنی ہے، تو ثنا چھوڑ دی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کر کے فاتحہ ضروری ہے وہ پڑھی جائے گی۔ یا اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام آخری آیات پہ ہے اور آپ یہاں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، تو فاتحہ پڑھ کے آپ جو ہے وہ ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تشہد میں انگلی ہلانی چاہیے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی یوں بھی رکھی ہے، درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنا کے اس طریقے سے، آپ نے اسے 53 کا اشارہ بھی بنایا ہے۔ انگوٹھا یہاں شہادت والی انگلی کے نیچے رکھ کے، ان 3 انگلیوں کو بند کر کے، یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رکھا ہے۔ یوں جب رکھیں گے تو انگلی حرکت نہیں کرتی، رکی رہے گی۔ آپ نے انگلی کے ساتھ اشارہ بھی کیا ہے، حرکت بھی کی ہے، اس کو ہلایا بھی ہے، اور اس کو آپ نے روک کے بھی رکھا ہے۔ یہ سارے طریقے آپ کر سکتے